السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سرایا یعنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے بارے میں۔ تمام قبائل عرب سوائے ایک دو کے اسلام کے دشمن تھے۔ دشمنی زیادہ تر اس بنا پر تھی کہ ہر قبیلہ بت پرستی کو اپنا دین و آئین سمجھتا تھا، جبکہ اسلام اسی کو غلط مانتا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کا اثر تمام عرب پر تھا۔ حج کے زمانہ میں تمام قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے اور قریش ان کو اسلام کی دشمنی پر ابھارتے۔ ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ تمام قبائل کی وجہ معاش، لوٹ اور غارت گری تھی، جبکہ اسلام اس سے روکتا تھا۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ اگر اسلام قائم ہو گیا تو ہمارے ذرائع معاش بند ہو جائیں گے۔ تاہم بدر کی فتح نے ایک عام روب بٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے تمام قبیلے اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن احد کی شکست نے حالت بدل دی اور دوبارہ تمام قبائل دفتن اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرایا کا جو ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اسی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ سریہ ابی سلمہ محرم 4 ہجری میں طلیحہ بن خویلد نے اپنے قبیلہ کو جو قطن میں رہتا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو 150 مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ یہ خبر سن کر ان کی جماعت منتشر ہو گئی۔ سریہ ابن انیس۔ اس کے بعد 4 ہجری ہی میں سفیان بن خالد جو قبیلہ لحیان کا تھا اور جو کوہستان غرنا کا رئیس تھا، اس نے مدینہ پر حملہ کا قصد کیا۔ اس کے مقابلہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا، جنہوں نے لطائف الحیل پر سفیان کو قتل کر دیا۔ بیر معونہ۔ صفر 7 ہجری میں ابو برا کلابی جو قبیلہ کلاب کا رئیس تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ چند لوگوں کو میرے ساتھ کر دے کہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو نجد کی طرف سے ڈر ہے۔ ابو برا نے کہا، ان کا میں ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور 70 انصار ساتھ کر دیے۔ یہ لوگ نہایت مقدس اور درویش تھے اور اکثر اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ دن بھر لکڑیاں چنتے، شام کو فروخت کر کے کچھ اصحاب صفہ کی نظر کرتے اور کچھ اپنے لیے رکھتے۔ ان لوگوں نے بیر معونہ پہنچ کر قیام کیا اور حضرت حرام بن ملحان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، جو قبیلہ کا رئیس تھا۔ عامر نے حرام کو قتل کر دیا اور آس پاس کے جو قبائل تھے یعنی اسیہ، رال، زوکوان، سب کے پاس آدمی دوڑا دیے کہ تیار ہو کر آئیں۔ ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا اور عامر کی سرداری میں آگے بڑھے۔ صحابہ حرام کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب دیر لگی تو خود روانہ ہوئے۔ راستہ میں عامر کی فوج کا سامنا ہوا، کفار نے ان کو گھیر لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ صرف عمر بن امیہ کو عامر نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کی چوٹی کاٹی اور چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر بھر نہیں ہوا۔ مہینہ بھر نماز فجر میں ان ظالموں کے حق میں بد دعا کی۔ حضرت عمر بن امیہ نے واپسی میں 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امان دے چکے تھے، مگر حضرت عمر بن امیہ کو اس کا علم نہ تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے بنی عامر سے ان کی اس بے وفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناراضی ظاہر فرمائی اور دونوں کا خون بہا ادا کر دینے کا اعلان فرمایا۔